نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، اے بندو تمہیں مال اکٹھا کرنے نے خدا تعالیٰ سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اے بندو تمہیں مال اکٹھا کرنے نے اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا، اور فرمان الہی اور یہ کثرت مال کی ہرس جو ہے تمہیں قبر کی دیواروں تک چمٹی ہوئی ہے، کہ یہ کثرت مال، آیت کا مفہوم سن لیجئے، کہ یہ مال کی جو ہرس ہے نا، کہ مال اکٹھا ہو، زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، بربادی کے دانے تک تمہیں پہنچا دیا ہے۔ یہ جو مال کی ہرس ہے، مال ہونا چاہیے، اس میں اختلاف نہیں ہے، اور اگر دن رات بندہ یہی اپنا پیمانہ اور ذہن کی ساری صلاحیتیں اس طرف ہی لگا دے کہ بس مال ہی مال ہے، اس کو ہی اکٹھا کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ اللہ، نہ توبہ، نہ خوف خدا، نہ قبر کی یاد، نہ حشر کی کوئی یاد، بس مال ہی مال، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ جو مال اکٹھا کرنے کی ہرس ہے نا، اس نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا کے قبروں کا منہ دیکھا، کہ مرتے ہوئے بھی یہ ہرس تم سے جدا نہیں ہوئی، کہ یہ ہرس تم سے چمٹی ہوئی ہے، مال کی کثرت جمع کرنے کی جو ہرس ہے، کہ تم نے قبروں کا جا کے منہ دیکھا، اور پھر بھی تم اس حالت میں تھے کہ تمہاری سوچ اور پیمانہ جو تھا ذہنی دلی، کہ نہیں مال جو ہے نا زیادہ ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اے بندو تمہیں مال اکٹھا کرنے نے خدا تعالیٰ سے دور کر دیا ہے، اور یہ کثرت مال کی ہرس جو ہے تمہیں قبر کی دیواروں تک چمٹ گئی ہے، تمہیں خدا تعالیٰ کی یاد کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ہے کہ نہیں ہے ایسے؟ ٹھیک ہے، چند احباب ہیں جو نمازی ہیں، باقی میجورٹی جو ہے وہ آپ سارے دیکھ لیجئے صورتحال۔ ایک گاؤں ہے، 10,000 کی آبادی ہے، دیکھو نمازی صبح کتنے آتے ہیں، کتنے صف میں کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کا قرآن ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کا وقت ہی نہیں ملتا، اس آیت کا مفہوم تشریح سماعت فرما لیجئے۔ ہاں تمہیں ان قریب ہی پتہ چل جائے گا، بہت جلد تم جان جاؤ گے کہ اس بات کا انجام کیا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا بندے کو کہ بندہ سمجھے کہ بس میں ایک بیکار چیز ہوں، جو کچھ کروں نہ کروں؟ نہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو ان قریب ہی پتہ چل جائے گا، بہت جلد تم جان جاؤ گے کہ اس بات کا انجام کیا ہے، کہ مال ہی بس اکٹھا کرنا ہے، یہی دماغ ہے، اور اللہ توبہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو ان قریب ہی بندہ پھر جان جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہے۔
پھر تم سے ایک ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا۔ تفسیر ضیاء القرآن میں موجود ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، دولت اکٹھے کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بڑی اہم اور ضروری چیزیں جو فراموش ہو جاتی ہیں، کہ جو مال کی لگے نا جمع کرنے کی دوڑ میں، تو جو اہم چیزیں اور ضروری ہیں ان کو وہ بھول جاتے ہیں۔ دولت سمیٹنے کی خواہش جنون کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دولت سمیٹنے کی جو خواہش ہے وہ جنون بن جاتی ہے، جنون۔ صبح سے شام تک بندہ لگا ہوا ہے، جنون ہے، دیکھو کیا میں نے دولت اکٹھی کرنی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں تفسیر ضیاء القرآن میں کہ دولت سمیٹنے کی خواہش جنون کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو اس وقت انہیں نہ خدا یاد رہتا ہے، نہ موت یاد آتی ہے، اور نہ ہی قبر کا وہ تاریک گڑھا جس میں انہوں نے ایک نہ ایک دن فروکش ہونا ہے۔ قبر کے گڑھے میں جانا ہی جانا ہے، وہ تاریک گڑھا۔ تو کیا مال سمیٹنے کی یہ حرص جو جنون بن چکی ہے، تو اس میں کچھ بھی نہیں یاد، نہ خدا یاد، نہ موت یاد، نہ قبر یاد ہے۔ تو قبر میں ایک نہ ایک دن بندے نے جانا ہی ہے، تو کیا کچھ بھی یاد نہیں ہے، بس ایک ہی خیال میں مگن رہتے ہیں کہ جیسے بھی بن پڑے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لی جائے۔ خدا ناراض ہوتا ہے، معاذ اللہ، تو ہوتا رہے۔ قوم سے خیانت اور اپنے ملک سے غداری، اپنے فرائض کی ادائیگی میں بددیانتی کے جرائم سرزد ہوتے ہیں تو بھئی ہوتے رہیں، بس مال اکٹھا کر۔ تو کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ نہیں ہیں کہ مال کو اکٹھا کرنے مطلب کہ کس حد تک بعض احباب وہ گئے ہیں، اور کئی اس خواہش میں بھی ہے۔ تو خیر حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے بد نصیب لوگ خوف خدا اور آخرت کو ہی بھول نہیں جاتے، بلکہ وہ پرلے درجے کے خود فراموش بھی ہو جاتے ہیں، کہ جن کا صرف مقصد دولت ہی اکٹھا کرنا ہے، کہ بس دولت ہی اکٹھی کرنی ہے۔ تو پھر کیا ایسے بد نصیب جو ہیں وہ آخرت کو ہی نہیں اکیلا بھولتے، بلکہ وہ پرلے درجے کے خود فراموش بھی ہوتے ہیں، جس کا مقصد ہی دولت ہے، دولت کو اکٹھا کرنا ہے۔ تو پھر وہ کیا جائز دیکھے گا، کیا ناجائز دیکھے گا، کیا وہ اللہ کی بندگی کو دیکھے گا، کوئی کسی معاملے کو وہ نہیں دیکھے گا صحیح طرح، جب دولت ہی اس کے سامنے ہے۔ تو خود فراموشی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو نہ قبر یاد آتی ہے اور نہ وہ حساب کا کرہ دن یاد آتا ہے، جس دن سورج جو کہ اب ہم سے کروڑوں میل دور ہے اور اب وہ آگ کسی گرمی پھینکتا ہے، قیامت کے دن یہی سورج ہمارے سروں کے قریب آ جائے گا۔ اب کروڑوں میل دور ہے یہ سورج، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا تو یہی سورج جو ہے وہ سروں کے قریب آ جائے گا۔ اس دن پانی کی ایک بوند نہ ملے گی، زبانیں باہر نکلی ہوگی کہ قیامت میدان محشر۔ تو جس کا قیامت میں یقین ہے نا جی، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے،
تو وہ اس کو سامنے رکھے کہ اس دن پانی کی ایک بوند نہ ملے گی، زبانیں باہر نکلی ہوں گی، پسینہ بہ بہ کر سینوں تک چڑھ جائے گا، اور کئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ یہ سب کے سامنے ہے نا جی، سارے جانتے ہیں کہ کئیوں کا پسینہ اوپر تک چڑھا ہوگا کہ اپنے ہی پسینے میں وہ ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اور کوئی سایہ، کوئی بلڈنگ، کوئی چھت، کوئی مکان نہ ہوگا۔ اس وقت کوئی سائے کی جگہ نہیں ہوگی سوائے عرش الہی کے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ سایہ نصیب فرمائے، اونچی کہہ دو آمین۔ تو کوئی بلڈنگ، کوئی مکان نہ ہوگا، تو وہاں حالات کیسے ہوں گے کہ نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی اور نہ بیٹا ماں کو پہچانے گا۔ ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی اور بیٹا ماں کو نہ پہچانے گا، نہ باپ نہ بھائی، کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ وہ دن بھی انہیں یاد نہیں آتا۔ جو دولت اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں نا، ان کو وہ قیامت کا دن بھی یاد نہیں آتا۔ پھر وہ پل صراط جو کہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، ہزاروں میل لمبی وہ مسافت رکھتا ہے، وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے کہ پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، اور ہزاروں میل وہ لمبی پل صراط ہے، اور نہ ہی حساب و کتاب کا دن یاد رہتا ہے۔ بس ایک ہی دھن میں گرفتار ہے کہ مال 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 کی فراوانی ہو۔ تو اگر کوئی خیر خواہ کوئی نصیحت کی بات کرے ہوئے سمجھ جاؤ، کوئی مال کوئی سارا نہ سمجھو، دولت اکٹھی کرنے میں ہی نہ لگے رہو، نماز پڑھ لو، اللہ کی عبادت کر لو، آگے جانا ہے۔ تو اگر کوئی نصیحت کی بات کرے تو جواب ملتا ہے معاذ اللہ، او یار دیکھا جائے گا جو ہوگا، یہاں تو عیش کر لیں۔ ہاں ہاں، جب بندہ قبر میں جائے گا تو بندے کی ہوش ٹھکانے آ جائے گی، پھر رو رو کر کہے گا یعنی اے پاک پروردگار، میں بھول گیا، میں غلطی کر بیٹھا، مجھے ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج، آئندہ میں کوئی غلطی، کوئی گناہ کا کام، کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا، یعنی ہرگز ہرگز اب دنیا میں تو دوبارہ نہیں جا سکتا۔ تو وہاں بندہ پھر کہے گا جب آگے جائے گا کہ مولا ایک مرتبہ بھیج دے، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، کوئی معاملہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو کیا حکم جاری ہوگا؟ کلا، ہرگز ایسا اب نہیں ہو سکتا کہ تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے۔ تو یہ سانس باقی ہے، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو بزرگوں، دوستوں، پنجگانہ نماز باقاعدگی سے ادا کرو، اور اوپر کی سطح سے لے کر جو بھی بیٹھے ہیں مسلمان اس خطے میں، تو جس کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنا محاسبہ کرے کہ یہ جو اللہ نے مجھے کچھ کرنے کی ہمت دی ہے، تو کیا میری طاقت وہ نیکی کے فروغ میں استعمال ہو رہی ہے یا نیکی کو مٹانے میں استعمال ہو رہی ہے؟ تو اوپر سے لے کر نیچے تک سارے اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ نے جو طاقت ہمیں دی ہے وہ نیکی میں اللہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا